ایک دن ایک ماہی گیر سلطان کے دربار میں حاضر ہوا اور عرض کی، حضور روزانہ میں سمندر میں جال ڈالنے جاتا ہوں، لیکن میرے جال میں بمشکل 10 یا 20 مچھلیاں ہی آتی ہیں۔ دوسری طرف میرے ساتھی ماہی گیر سینکڑوں مچھلیاں پکڑتے ہیں۔ میں دن رات محنت کرتا ہوں، ہر وقت دعا اور نماز بھی پڑھتا ہوں، لیکن میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ میری مچھلیاں کم ہیں اور وہ بھی میں بہت کم قیمت میں فروخت کرتا ہوں، جس سے بامشکل گزارا ہوتا ہے۔ کیا میرے اعمال میں کچھ کمی ہے؟ سلطان نے سنجیدگی سے اس کی بات سنی اور جواب دیا، 2 دن بعد آنا، پھر میں تمہیں اس کا جواب دوں گا۔ یہ اس کے لیے حیرت کی بات تھی۔ چلو خیر۔ ماہی گیر کی بات سننے کے بعد اگلے دن سلطان نے خود حقیقت کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنے مخصوص لباس میں گشت پر نکلے تاکہ عام لوگوں کے بیچ بغیر پہچانے جا سکیں۔ وہ ساحل پر پہنچے اور مختلف ماہی گیروں کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ وہاں بیٹھ کر انہوں نے سمندر کے کنارے لوگوں کی محنت دیکھی اور ہر ماہی گیر کے جال کو غور سے دیکھا۔ جیسے ہی دن گزرتا گیا، سلطان نے محسوس کیا کہ واقعی کچھ ماہی گیروں کے جالوں میں بہت ساری مچھلیاں پھنس رہی تھی، جبکہ کچھ کے جال تقریباً خالی تھے۔ وہ یہ سب کچھ غور سے دیکھتے اور ماہی گیروں کی باتیں سنتے رہتے۔ جیسے ہی دن کا اجالا مدھم ہونے لگا اور مچھروں کی مصروفیات اپنے عروج پر پہنچ گئی، ایک کمزور سی بچی سمندر کے کنارے کی طرف لڑکھڑاتی ہوئی آئی۔ اس کی حالت انتہائی بگڑی ہوئی تھی، کپڑے پرانے، جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے اور چہرہ مٹی سے آٹا ہوا تھا۔ بچی کا قد چھوٹا، عمر تقریباً 10 سال، لیکن آنکھوں میں زندگی کے کئی تلخ تجربات کی جھلک صاف دیکھی جا رہی تھی۔ وہ بچی سیدھی مچھروں کے جھنڈ کی طرف بڑھی، جہاں ہر طرف لوگ اپنی محنت سے حاصل کی ہوئی مچھلیوں کی چھانٹی کر رہے تھے۔ وہ بچی ایک ایک ماہی گیر کے پاس جا کر اپنے ناتواں ہاتھوں کو اٹھا کر عاجزی سے مچھلیوں کی درخواست کرنے لگی۔ چچا، اللہ کے واسطے تھوڑی سی مچھلی دے دو، میری ماں بیمار ہے اور ہم کئی دنوں سے بھوکے ہیں، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی اور آنکھوں میں آنسو جھلکنے لگے تھے، لیکن مچھروں کی نظریں اس کی طرف کم ہی اٹھ رہی تھی۔ کچھ مچھروں نے بچے کی درخواست کو سنا اور انسنا کر دیا، اور کچھ نے سرد لہجے میں کہا، بیٹی ہم بھی محنت سے کماتی ہیں، اگر ہم ہر مانگنے والے کو مچھلیاں دینے لگے تو ہمارے اپنے بچے پیٹ سے بھوکے رہیں گے۔ بچی ہر جگہ سے انکار سن کر بے بسی سے اپنے ننگے پاؤں زمین پر گھسیٹتے ہوئے ایک ماہی گیر سے دوسرے ماہی گیر کے پاس چلی جاتی ہے، لیکن کوئی بھی اسے کچھ دینے کو تیار نہ تھا۔ اس کی چھوٹی سی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے اور وہ بے حد لاچار دکھائی دینے لگی۔ بچی کی آواز میں جو درد تھا وہ کسی کو محسوس نہ ہوا۔ اسے ہر ماہی گیر کی طرف سے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ تھوڑی دیر بعد بچی مایوسی اور بھوک کی عالم میں ساحل کے قریب ایک پتھر پر جا کر بیٹھ گئی، جہاں سے وہ اپنے پاؤں کو ریت میں گھسیٹتی ہوئی نظروں میں بے بسی لیے مچھروں کی طرف دیکھتی رہی۔ اس پورے منظر کو سلطان خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ وہ حیران تھے کہ ان ماہی گیروں کے دلوں میں رحم کیوں نہیں جاگ رہا، حالانکہ ان کے جال مچھلیوں سے بھرے ہوئے تھے۔ سلطان یہ ساری گفتگو خاموشی سے سن رہے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ کس طرح بچی بار بار درخواست کر رہی تھی، لیکن کوئی اس کی مدد نہیں کر رہا تھا۔ وہ حیران تھے کہ ان لوگوں کے دل میں رحم کیوں نہیں جاگ رہا۔ یہ لوگ سینکڑوں مچھلیاں پکڑتے رہے، لیکن چند مچھلیاں ایک بچی کو دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ خاموشی سے اپنے گشت پر نکلے، بچی کو نظر انداز کرنے والے مچھروں کے چہروں پر غور کرتے، اپنے دل میں کچھ سوچتے۔ جب وہ بچی مایوسی کی عالم میں ساحل کے کنارے بیٹھ گئی تھی اور اپنی بھوک و بے بسی کے ساتھ خاموشی سے مچھروں کو دیکھ رہی تھی، تبھی ایک ماہی گیر جس کے جال میں ہمیشہ کم مچھلیاں آتی، بچی کی حالت پر نظر ڈالے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ اپنی مچھلیاں سمیٹ رہا تھا، لیکن اس کی نظریں بار بار اس بچی کی طرف جا رہی تھی جو انتہائی لاچار دکھائی دے رہی تھی۔ دل میں ایک تڑپ پیدا ہوئی اور اس نے اپنے کام کو چھوڑ کر بچی کے قریب جانے کا ارادہ کیا۔ وہ دھیرے دھیرے اس بچی کے پاس آیا اور نرمی سے پوچھا، بیٹی تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تم نے کسی سے مچھلی مانگی؟ بچی نے آنکھوں میں آنسو لیے کانپتی آواز میں کہا، چچا میری ماں بیمار ہے، ہم کئی دنوں سے بھوکے ہیں، میں نے سب سے مچھلی مانگی لیکن کسی نے کچھ نہیں دیا، ہمارے گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے۔ یہ سن کر ماہی گیر کا دل بھر آیا اور اس نے سوچا کہ جہاں اللہ کی تقسیم ہے وہاں اس کا امتحان بھی ہے۔ اگرچہ اس کے جال میں بھی زیادہ مچھلی نہیں آتی، لیکن اس نے اپنی کمائی کو اللہ کی راہ میں دینے کا ارادہ کر لیا۔ ماہی گیر نے بغیر کسی تاخیر کے اپنی مچھلیوں میں سے کچھ مچھلیاں نکالی اور بچی کو دیتے ہوئے کہا، بیٹی یہ مچھلیاں لے جاؤ اور اپنی ماں کو کھلاؤ، اللہ تمہاری مدد کرے گا اور انشاءاللہ تمہاری ماں جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ بچی کی آنکھوں میں حیرت اور خوشی کے آنسو آ گئے اور وہ شکریہ ادا کرتی ہوئی تیزی سے مچھلیاں لے کر اپنے گھر کی طرف بھاگ گئی۔ اس لمحے ماہی گیر نے اپنے دل میں اطمینان محسوس کیا، گویا اس نے دنیا کی سب سے بڑی دولت پا لی ہو۔ اس نے محسوس کیا کہ حقیقی خوشی اور سکون دوسروں کی مدد کرنے میں ہے، چاہے خود کے پاس کتنا ہی کم کیوں نہ ہو۔ اس کی اس ہمدردی نے نہ صرف بچی کو بھوک سے بچا لیا بلکہ اس کے دل کو بھی ایک بے مثال تسکین عطا کی۔ سلطان نے اس ماہی گیر کی ہمدردی کو دیکھا اور سوچ میں پڑ گئے۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ وہ
ماہی گیر جو اپنی محنت اور ایمانداری سے کم مچھلیاں پکڑتا تھا دراصل ایک بڑے دل والا انسان تھا جو ضرورت مندوں کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنی غربت کے باوجود دوسروں کی تکلیف کو سمجھتا اور اپنے حصے سے ان کی مدد کرنے کو تیار رہتا۔ اس کے برعکس وہ ماہی گیر جو سینکڑوں مچھلیاں پکڑتے تھے ان کے دل میں رحم کم تھا۔ 2 دن بعد وہی ماہی گیر دوبارہ سلطان کے دربار میں حاضر ہوا اور اپنے سوال کا جواب جاننے کی درخواست کی۔ سلطان نے کہا، میں نے تمہارے سوال کا جواب تلاش کر لیا ہے۔ اللہ کی تقسیم میں حکمت ہے۔ کچھ لوگوں کو دنیاوی مال و دولت زیادہ ملتی ہے لیکن ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنی دولت کو اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس میں کسی کو فائدہ نہیں پہنچاتے۔ تمہارے جال میں کم مچھلیاں آتی ہیں لیکن تمہارے دل میں دوسروں کے لیے محبت اور ہمدردی بہت زیادہ ہے۔ یہ تمہاری اصل دولت ہے جو تمہیں اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ سلطان کی بات سن کر ماہی گیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے محسوس کیا کہ اللہ کی رحمت اور برکت دنیاوی مال میں نہیں بلکہ دل کی نرمی اور دوسروں کی خدمت میں ہے۔ اس دن کے بعد ماہی گیر نے مزید مضبوطی سے یہ عزم کیا کہ وہ اپنی محنت کو جاری رکھے گا اور جب بھی کسی ضرورت مند کو دیکھے گا تو وہ اس کی مدد کرے گا، چاہے اس کے پاس کتنی ہی مچھلیاں کیوں نہ ہوں۔ ماہی گیر کو اب سمجھ آ چکا تھا کہ دنیاوی دولت اور مال کا زیادہ ہونا ہمیشہ اللہ کی رضا کا نشانہ نہیں ہوتا بلکہ نیکی اور انصاف پر مبنی زندگی گزارنا اصل مقصد ہے۔ اللہ کی تقسیم میں حکمت ہوتی ہے اور ہر انسان کو اس کی زندگی میں ایسے امتحانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو اس کے کردار کو ظاہر کرتے ہیں۔ ماہی گیر نے سچی خوشی کا راز سیکھ لیا تھا اور وہ اپنے دل میں اطمینان محسوس کر رہا تھا۔ ناظرین، اس طرح کی پیاری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ کے رائے کا انتظار رہے گا کہ ماہی گیر نے صحیح کیا یا نہیں۔ شکریہ۔